حاضرین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ متقین کی صفات کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت جو ہے یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ان کا یقین ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں متقین جن کا یقین ہے جو تعلیم آپ پہ نازل کی گئی ہے اور جو تعلیمات آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں سب پہ ان کا یقین ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسی صفات کے متقین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے اپنی زندگی کے مقاصد میں۔ سامعین کرام، یؤمنون بالغیب تک تو مضمون ہو گیا تھا۔ آج متقین کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، اس میں بے شک اس میں ہدایت ہے، لیکن صرف متقین کے لیے، ہدن للمتقین۔ اور متقین کون ہیں؟ ان کی پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ان کا غیب پر یقین ہوتا ہے، یعنی جو اشیاء، جو حقیقتیں ہماری ذہن کی پہنچ سے دور ہیں، جو ہمارے لیے غائب کا درجہ رکھتی ہیں، ان حقیقتوں پر وہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے بات کر لی تھی۔ آج متقین کی مزید صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ قائم کرنے والے ہیں نماز۔ کیا مطلب؟ نماز جو ہے تمام عبادتوں کی جڑ ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ یہ نماز جو تھی یہ آج کی نہیں ہے، یہ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اور ہدایت آئی ہے انسان کے پاس، نماز جو ہے اس کے دین کا اہم جز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، گرا دیا، تو اس نے اپنے دین کی ساری عمادت کو گرا دیا۔ نماز تھوڑا سا ہم جو معاشرے میں، ایک تو یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں بے مقصد معاشرہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا سوائے ظاہر کے، سوائے مال و دولت کے اور جو ظاہری چیزیں ہیں، اور کوئی مقصود ہے ہی نہیں۔ جبکہ انسان اور ہماری تخلیق تو بامقصد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے قرب کے لیے، اپنے معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمام
قوتیں اسی لیے عطا فرمائی ہیں کہ ان کو ہم استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس کو پہچان لیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ مقصود بنا لیتا ہے تو نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج میں اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی تھی، محب اور محبوب کی بات چیت ہوئی تھی، باتیں ہوئی تھیں، قریب ہوئے تھے، ملاقات ہوئی تھی۔ معراج اور کسی کہتے ہیں، یہی تو معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تشریف لے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نماز جو ہے، ہم تو یعنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اور ایسے لوگ جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، تو ان کے لیے ویل ہے، دوزخ ہے۔ دوزخ، ویل دوزخ میں ایک ایسا گڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ اس سے 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ تو ان نمازیوں کے لیے فویل بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور نماز کے مقاصد سے غافل ہیں۔ نماز کا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں۔ ایک تو یہ دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں جب بھی میں بات چیت کرتا ہوں یا جس طریقہ کار سے ہمارے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم نے پہلے تو ایک مقصود متعین کر لیا ہے زندگی کا۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں تو وہ میرے پرانی دروس ضرور دیکھیں، قرآن کی تمہید دیکھیں اور مقدمہ دیکھیں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ضرور دیکھیں، ورنہ اس طریقے سے فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں نے کافی تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ صرف اگر آپ بیچ میں سے شروع کر دیں گے تو وہ بنیادی مضامین تو میں ہر وقت نہیں بیان کر سکتا، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہ تو مقصود اور مقدمہ اور تمہید اور مقصد یہ سب میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کافی طویل مباحث میں۔ تو یہ متقین کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ہم کسی یہاں بھی دنیاوی محب اور محبوب ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کا سیل نمبر لے لیتے ہیں کہ بھئی مجھ سے رابطے میں رہنا، جو بھی بات ہو مجھ سے کہنا، اور میں تم سے شیئر کروں گا، تم مجھ سے شیئر کرو، اور ہم ایک دوسرے کے بغیر۔ تو یہ رابطہ ہے، نماز رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ تو نماز جو ہے یہ اس کا مقصود جان لینا چاہیے کہ اصل میں زندگی تو مومن اللہ کے لیے گزارتا ہے، اور تمام کام جو ہیں اس کا یعنی ترجیح چونکہ اس کی آخرت بن چکی ہے، اللہ اس کا مقصود بن چکا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ سارے کام اسی انداز سے کرتا ہے، رب کے لیے کام کرتا ہے، سارے زندگی سارے کام۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام نماز، میری تمام مراسم عبادت وہ اللہ کے لیے ہے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ حنیف، میں یکسو ہوں، دوسرا کوئی خیال نہیں ہے، دوسرا کوئی مقصود نہیں اللہ کے سوا۔ تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل تو
موبائل وغیرہ کا دور ہے، پہلے تو موبائل نہیں ہوتے تھے، نئے نئے آئے، تو اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے محب اور محبوب، عاشق اور معشوق، مثال کے طور پہ عاشق جو ہے وہ عاشق جو ہے مالدار ہے، اور معشوق جو ہے وہ موبائل نہیں خرید سکتا، اور وہ دور جا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے، اور تو پھر عاشق جو ہے اس کو دے دیتا ہے ایک موبائل تحفے میں، اور ایک سم بھی ڈال کے دے دیتا ہے، اپنا نمبر بھی اس میں فیڈ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لے لو اور اس میں نے بیلنس بھی ڈال دیا ہے، اور جب چاہو تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ یعنی جو محبوب جو عاشق ہے اپنے محبوب کو یہ وہ دے دیتا ہے، موبائل دے دیتا ہے تو پھر وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی گھنٹہ آفر اور فلانی آفر اور یہ استعمال کرتے ہیں، محب اور محبوب آپ دیکھیں یہی انہی آفروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بس لگے رہتے ہیں بغیر کسی قیمت۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نماز کی جو حقیقت ہے وہ تھوڑی سی میں اس پہ خود بھی غور کروں اور آپ کے سامنے بھی اپنے خیالات شیئر کروں۔ نماز ایک اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے، اس سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ اور نماز آپ یعنی میری بات کو اگر دیکھیں اور نماز کے مضمون پہ غور کریں تو سارے کا سارا جو ہے وہ تو بات چیت ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، اس میں ان پہ درود و سلام ہے، ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے نماز میں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کو مخاطب کر کے، اور اس سے بھی پہلے تکبیر تحریمہ جب ہم کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی باقی چیزیں حرام کر دیتی ہے۔ تکبیر تحریمہ باقی چیزیں جو نماز کے علاوہ ہیں آپ پر حرام کر دیتی ہے۔ کسی سے آپ نے اور گفتگو نہیں کرنی، کسی کی طرف نظر نہیں اٹھانی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جسم کو عمل کثیر نہیں کرنا، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے جھک کے خشوع و خضوع سے اور حضور قلب کے ساتھ، کیونکہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور فرماتے ہیں کہ حضور قلب کے بغیر تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز جو ہے آپ ادا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض اس کا کیا، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے دنیا اور ما فیہا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا یہ خوشکن تصور ہے، یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں اور نماز کے ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جو ہے اللہ اکبر کا، ہاتھوں کو کانوں کی طرف لے جا کر ایسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہوتا ہے نا ہینڈز اپ، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہینڈز اپ جو ہے، ہاتھ اوپر اٹھا لو، ہینڈز اپ، ہتھیار پھینک دو، ہاتھ، ہم اپنے تمام ہتھیاروں کو پھینک کے، نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کبرائی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا اور ما فیہا سے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضری دینے والے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے نیت، پھر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہستی اونچی ہے تو ہاتھ چھوڑ کے تو نہیں کھڑے ہو سکتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو پہلی جو وہ ہے ثنا ہے، وہ آپ دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں، اس میں براہ راست، اس کے الفاظ کو آپ دیکھیں کہ اس میں براہ راست مخاطبہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔
सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह ताला पाक है, व बिहम्दिका, तमाम तारीफें तेरी लिए, व तआला जद्दुका, और तेरी शान बहुत ऊंची है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, वला इलाहा गैरुक। ये आपने अल्लाह ताला की, यानी उसके दरबार में आप हासिल हो गए, तो अब आपने उसकी पहले तो तारीफ कर दी, यानी जो अलकाब अलकाबात जो भी इस्तेमाल होते हैं सबसे पहले आपने वो अदा किए इस दुआ के ज़रिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बहुत बाबरकत है, व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अब इसके बाद जो है वो फिर असल मजमून सूरह फातिहा, जो कि यानी नमाज का एक फ़र्ज़ रुकन है। ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, हुज़ूर फरमाते हैं कि सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा शुरू कर देते हैं। सूरह फातिहा के मज़ामीन अभी हमने पढ़े हैं कि उसमें सबसे पहले आप दुआ कर, वो तारीफ़ और सना करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बारे में हमने तफसील पढ़ी है, वो तफसील जहन में रखें और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, मैं तो सारी ज़िंदगी तेरे लिए वक्फ की भी, और मैं इस वक्त की नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। अभी भी मैं तुझसे सही रास्ते की तलब करता हूँ और तुझसे ही हिदायत का तालिब हूँ, और अभी जो दिन का बाकी हिस्सा रहता है उसमें आप मुझ पे अपनी इनायात करते रहिए और सही तरीक़ेकार की तरफ मेरी रहनुमाई करते रहिए। यानी देखें, 5 वक्त की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपने ये सारा टाइम जो है ये आपने अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारना है, बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में, सारे ज़बान से सारी दुरुस्त बातें कहनी है, दुरुस्त काम करने हैं, बामकसद काम करने हैं। इसमें आपको हिदायत की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद की ज़रूरत है। तो वो सूरह फातिहा की सूरत में इस तवज्जो से आप पढ़ेंगे। यानी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें आपने अल्लाह ताला से इस्तिआनत तलब करनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह ताला तू ही मेरा मकसूद है और तू ही मेरा मतलूब है, और मैं तो जो दीन तूने बताया है वो तो मुझे मालूम है, उस पर मैं अमल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो तफसीलात हैं और जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें भी मुझे आप सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार बनकर कुछ कामों का फैसला मैं अपने तौर पे कर लूँ। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह ताला, अभी मैं ज़ोहर के वक्त आपकी तरफ मुतवज्जे हूँ तो आप मुझे सीधा रास्ता बताएं, या फजर के वक्त मुतवज्जे हूँ और ज़ोहर तक मैंने जो भी काम करने हैं तो उसमें ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे इस्तिआनत का तालिब हूँ और सिर्फ आप ही की मैंने बंदगी करनी है इस आज के दिन, और आपसे इस्तिआनत का तालिब हूँ, और जो भी मेरे सामने कोई दुनियावी कोई फैसला आए तो उसमें आप मुझे सीधा रास्ता दिखाना। इस मकसद से, इस तवज्जो से अल्लाह ताला के दरबार में, अल्लाह ताला के हुजूर आप दुआ कीजिए। देखें, आप कोशिश भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से राबिते की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर यह है ना कि अल्लाह ताला तो जाहिर है कि आप दुआ मांगेंगे और वो कबूल नहीं करेगा। तो ये नमाज का बुनियादी तौर पे मकसद है कि आप अल्लाह ताला से लिंक में रहें, एक राबिते में रहें, और ज़िंदगी के जो बाकी काम हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप सरअंजाम देते रहें, और उसमें उसकी ज़ात को, उसके अहकामात को, उसके दीन को आप ना भूलें। तो ये नमाज का बुनियादी मकसद है। हम तो रिवाजन नमाज करते हैं बोझ समझ के, यार मुझ पे अभी
میں نے ابھی ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. کبھی تو ہوتا ہے کہ ہم ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. یہ تو نماز کو ضائع کرنا ہے. نماز کا ایک حاضرین ایک مقصود ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیں اور بر وقت رہیں. وقت اپنے اوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز جو ہے مومنوں پر اوقات مقررہ پر فرض کی گئی ہے. تو اوقات، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ آپ صبح سے آپ آغاز کرتے ہیں نماز کا، اور اس میں پھر دوپہر تک کافی سارے کام انجام دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ظہر کے وقت آپ زوال کے بعد آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اس تصور سے کہ میں اپنا احتساب کرتا ہوں، اگر کچھ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں نماز میں اس کی میں معافی طلب کروں گا اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے رابطے میں رہنا ہے، اور رابطہ نماز میں آپ کا رابطہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. کیونکہ التحیات، جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے بعد آپ بیٹھتے ہیں قاعدے میں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ وعید کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والسلام، التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس یہ آپ وعدہ کر کے پھر حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کرتے ہیں نماز میں. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دیکھیں ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے نماز. ہم تو رواجن پڑھتے ہیں اور یہ سارے کلمات زبان سے ادا کرتے ہوئے نہ تو ہمیں اس کا خیال رہتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا معنی ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. نماز جو ہے، نماز تو ایک تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا، نماز معراج کا تحفہ ہے، اور معراج کا تحفہ کتنا تحفہ ہے. اور الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج ہے مومن کی، یعنی اللہ سے باتیں. معراج کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے باتیں. تو یہ تمام جو ہے آپ سورہ فاتحہ میں جب بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، جو کہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ قرآن ہی میرے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن کے مطابق میں نے اپنے سارے فیصلے کرنے ہیں. پھر آپ جھک جاتے ہیں، یعنی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. کس کے سامنے؟ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ساری باتیں، بات چیت جو ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، اللہ کے دربار میں ہو رہی ہے. یہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا. موبائل آپ بند کر دیتے ہیں سارے. کوئی بیٹا بھی آپ کو آواز دے، آپ کو نہیں سننی چاہیے اس کی آواز. باپ کو اگر بیٹا بلائے بھی نماز میں تو وہ نماز اس کو نہیں سننی چاہیے، کوئی بھی بلائے اسے، علاوہ رسول کے یا اس طرح. خیر، تو مکمل توجہ ہوگی کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں. اس کے بعد جو ہے موقع آتا ہے رب العالمین کے سامنے جھکنے کا، اس کے سامنے تمام اپنی قوتوں کو جھکا دینے کا موقع آتا ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے آپ جھک جاتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، اور اس میں پھر رب کی عظمت بیان کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے. اس سے زیادہ کہنا مستحب ہے، لیکن وہ طاق الفاظ میں ہونی چاہیے. ایک دفعہ کہنا تو لازم ہے، 3 دفعہ کہنا جو ہے سنت ہے. اس سے زائد کہنا 5 7 یا اس طرح یہ آپ کہہ سکتے ہیں.
تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے عظیم ذات ہے۔ تو پھر جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو نوید دے دی جاتی ہے۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی باتیں جس نے اس کی تعریف کی۔ تو جب یہ آواز آتی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ ربنا ولک الحمد، اے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں نے آپ کی عظمت تو بیان کی ہے اور آپ نے سن بھی لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام تعریفیں تو ہیں تیرے لیے، اور کس کی ہم تعریف کریں، تو ہی ساری تعریفوں کے قابل ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور کس کی تعریف کریں، تو ہی تمام ہماری تعریفوں کے قابل ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں ذات جس کے لیے کوئی تعریف ہو، اور کسی ذات کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کی تعریف ہم نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، سجدہ نیاز رکھ دیتے ہیں، اور سجدہ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سجدہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے، اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جسم سے ماورا ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن ہم یعنی تصور میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، اللہ یعنی اپنا سر جو ہے رکھ دیتے ہیں زمین پر۔ یعنی سجدہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو تھوڑی سی میں اس جگہ رک کے یہ بتاؤں کہ عبادت، اصلی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے زیادہ ذلت، سب سے زیادہ عظیم ہستی کے سامنے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ عبادت کا مطلب ہے سب سے زیادہ ذلت، سب سے زیادہ عظیم ہستی کے سامنے، یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے۔ تو آپ اپنے جسم کا سب سے مقدس اور اچھا حصہ جو ہے، جو پیشانی ہے، وہ آپ مٹی میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے۔ اللہ، تو یہ بات ہے کہ یعنی سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور سجدے پہ تو ابھی میں مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ بات پھر ساری سجدے پہ چلی جائے گی۔ اور مطلوب تو ایک سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب انسان کا ایک سجدہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ تو سجدہ جو ہے ایک عملی اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نماز جو ہے وہ رب سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو ہے آپ یعنی عملی اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک عملی طریقہ ہے یہ۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات جو ہیں اس کا ایک عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں، سجدہ لگا کے، اللہ کے سامنے سر جھکا کے اور مٹی میں اپنا پیشانی کو خاک آلودہ کر کے اس بات کا آپ اظہار کرتے ہیں کہ ہاں رب، اے میرے رب، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا آقا ہے، اور تو ہی سب سے بلند ہے،
اور سجدے میں آپ اس کا الفاظ سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی. دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کیا کہ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، اور آپ نے اپنا ماتھا جو ہے اس کے سامنے ٹیک دیا. یہ ایک عملی اظہار ہے، اور یہ ایک جو ہے ایک ارادے کا اپنا اظہار ہے کہ جس طرح اے اللہ ابھی میں نے تیرے سامنے سر جھکا دیا ہے، زندگی کے تمام کاموں میں، تمام فیصلوں میں میرا سر، میری خواہشات کا سر آپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم ہوگا. جو آپ فیصلہ کریں گے، جو آپ مجھے کہیں گے، تو میں اس پر راضی ہوں. میں نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ چاہیں. آپ کی رضاؤں کی تکمیل جو ہے وہ میرا زندگی کا نصب العین ہے. سبحان ربی الاعلی آپ سجدے میں کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے. اس سے زائد جو ہے آپ طویل سجدہ بھی کر سکتے ہیں. تو جتنا آپ کو مزہ آتا جائے تو آپ کہتے رہیں. آپ نمازی کی کیفیت میں ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو یہ آپ نے پھر تکبیر کہہ کے سر اٹھایا، لیکن فوراً دوبارہ گر گئے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو میرے آپ کی عظمت جو ہے، میرا ابھی دل نہیں بھرا ہے، ایک سجدہ اور میں کرنا ہے. دوبارہ آپ نے پھر تکرار کر دی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اسی طرح پھر اٹھ کے آپ دوبارہ بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. پھر دوبارہ رکوع میں جاتے ہیں. پھر تو اس طرح آپ پہنچ جاتے ہیں قاعدے میں. اب نماز جو ہے اختتام کے قریب ہے، اختتام کے قریب ہے. اب آپ اختتامی کلمات جو ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. جب تک حضور سے آپ بات چیت نہ کر لیں، ان پہ سلام نہ پیش کر دیں، ان پہ درود نہ پیش کر دیں، تو نماز جو ہے وہ ناقص رہے گی. تو پھر جو ہے آپ التحیاتوں میں جاتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ان پہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں پورا سلام آپ نے پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. السلام علینا. پھر یہ ظاہر ہے کہ اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، اور آپ کی اپنی، یہ تو ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے جو آپ پہ بھی، آپ کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. السلام علینا، ہم پہ بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان پہ بھی سلامتی. پھر آپ کلمہ شہادت جو آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، کلمہ توحید، اس کی آپ گواہی دیتے ہیں اپنی التحیاتوں میں. یعنی جو آپ دن گزار رہے ہیں، جس بنیاد پہ آپ دن گزار رہے ہیں، آپ کلمہ توحید کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو التحیاتوں میں جو وہ ہے کلمہ شہادت ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ارادتاً جو نماز کے بعد واقعات پیش آنے والے ہیں یا جو آپ زندگی گزارنے والے ہیں، اس میں اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، مطلوب نہیں، محبوب نہیں، معبود نہیں، اور عملاً نمونہ میرے سامنے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ میرے رہبر ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پھر اس کے بعد نماز کی قبولیت کے لیے یہ حضور کا درجہ ذہن میں لائیں کہ اس کی قبولیت کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان پہ رحمتیں بھیجنے کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک دعا پڑھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ نماز سے خارج ہوتے ہیں. سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں مجلس سے، تو اہل مجلس پہ سلام پیش کرتے ہیں. یا کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو جب آپ وہاں سے واپسی کرتے ہیں تو آپ سلام پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے؟ تو یہ سلام جو ہے یہ اسی قسم کا سلام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ملاقات کے بعد جب واپس عام زندگی کی طرف آئیں تو اس کی مجلس سے، اس کے دربار سے آپ سلام پیش کر کے واپس ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیت تو ٹھیک ہے، یعنی کرنی چاہیے، لیکن یہ بنیادی طور پہ سلام ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس دعائیہ الفاظ کے ذریعے نیت آپ کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پہ سلام نہیں ہے، لیکن یہ وہ ایک آداب کا طریقہ ہے، اس مجلس کے آداب کا طریقہ ہے. یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اجازت دے دی. اجازت مانگنا ہے، بنیادی طور پہ سلام کرنا جو ہے وہ اجازت، دربار الہی سے اجازت طلب کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دربار سے واپس آ جاتے ہیں. تو متقین کی یہ ایک صفت ہے، متقین کی یہ ایک صفت بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نماز کا نظام قائم کرنے والے ہیں. یقیمون الصلاۃ، یعنی متقین کی ایک صفت ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں. تو نماز جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ نماز انتہائی یعنی اہم ہمارے جو طریقہ کار ہے زندگی کا، اس میں یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، ایک اہم ترین رابطے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے. اس میں پھر آپ یعنی دعا، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو دعائیں رہتی ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے خصوصی کاموں کے بارے میں التجا کرنا چاہتے ہیں وہ التجا آپ کر سکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو یہ متقین کی ایک مستقل صفت ہے کہ وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے، اپنے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں. یقیمون الصلاۃ. اب اقامت صلاۃ کی پھر اپنی شرائط ہے، یعنی نماز ایک تو ہوتا ہے ادّ الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا، ایک ہوتا ہے اقامت صلاۃ. ادّ الصلاۃ تو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے ادا کر لی نماز، لیکن نماز پوری شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، اپنے وقت پہ. اور اس کی میں یعنی آپ کا یعنی مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ ایک مرکز میں جمع ہوں. نماز کے آداب کیا ہیں کہ آپ کا ایک مرکز ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے آپ کا ایک مرکز ہوگا، مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، اس مرکز میں آپ نے جمع ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے لیکن مسجد میں وہ نماز پڑھے. تو نماز مسجد میں، اپنے اوقات میں نماز ہونی چاہیے. مسجد میں جو مرکز ہے ہمارا اس میں ہونی چاہیے. نماز باجماعت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے یعنی نماز سے پہلے آپ کے کپڑے
صاف ہونے چاہیے، بر وقت ہونی چاہیے، آپ کا وضو مکمل آداب کے ساتھ آپ کو وضو بنانا ہے، جگہ صاف ہونی چاہیے، وقت پہ ہونی چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، اور پھر یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو پھر حضور قلب سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور فرماتے ہیں کہ نماز حضور قلب کے بغیر نہیں ہوتی۔ پورے آداب ٹھہر ٹھہر کے آپ کو ایک توجہ سے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھ لی، جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضور نے پھر اس نے جب نماز پڑھ لی تو حضور نے ان کو بلوایا، تو وہ آئے تو حضور نے کہا جاؤ تم نماز پڑھو کہ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ دوبارہ گئے حضور کی حکم کی تعمیل میں، دوبارہ گئے نماز پڑھی، دوبارہ اسی طرح پڑھی، پھر حضور نے ان کو بلوایا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو 3 مرتبہ ایسے کر کے پھر وہ صحابی جو تھے حضور کے پاس آ کے بیٹھے اور کہا حضور مجھے آپ طریقہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اطمینان سے، سکون سے۔ ہم تو بس جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، اپنا وہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لا صلاۃ الا پورے حضور قلب کے ساتھ۔ دیکھیں یہ سارے کام جو ہیں دین کے اس وقت تک نہیں ہو سکتے صحیح انداز میں جب تک آپ کا بنیاد صحیح نہ ہو۔ آپ کا مقصود اگر دنیا ہے تو آپ نمازیں پڑھتے رہیے نا، اگر ترجیحات جو ہیں آپ کی دنیا ہے تو پھر آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کرتے رہیں، یہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ترجیحات کا تعین سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں دنیا میں، زندگی میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ ترجیحات جو ہیں زندگی کس کے لیے گزارنی ہے، اگر دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے تو پھر تو آپ باز آ جائیں دین سے اور مکمل آپ رخ دنیا کی طرف کر لیں، جس طرح کہ آپ نے کیا ہوا ہے۔ چند اعمال آپ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پہ میری نجات ہو جائے گی، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے جو قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ تو نماز قائم کرنا یعنی پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز قائم کرنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، اور یہ متقین کی دوسری صفت ہے، یعنی ان آیات کی روح سے دوسری صفت ہے متقین کی۔ پہلے تو ایمان بالغیب آ گیا، اور پھر دوسری صفت جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَمِمَّا تیسری صفت جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے ان کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ بخل اور کنجوس صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، ہر ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قوتیں دی ہیں، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو یعنی اور نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، دولت دی ہے، بچے دیے ہیں، ان تمام کو آپ نے ارادتاً یعنی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کو خرچ کرنا ہے۔ مال دیا ہے، اس کو آپ جہاں ضرورت ہو تو خرچ کریں، اور کنجوسی کے ڈر سے یعنی خرچ ہو جانے کے ڈر سے اس کو نہ روکیں کہ یہ خرچ ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں، نہ۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں، سخی داتا ہوتے ہیں۔ مما رزقناہم، جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے خرچ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے، تنگ ظرف نہیں ہوتے۔ وہ لوگ متقین جو ہوتے ہیں وہ تنگ ظرف نہیں ہوتے، سخت دل نہیں ہوتے، وہ رحم دل ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی تیسری صفت ہے جو اس آیات کی روح سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ صفات متقین میں ہونی ضروری ہے۔
اگر آپ کو متقی بننا ہے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں جو تعلیم میں نے آپ پہ نازل کیا اور جو آپ سے پہلے، ان سب پہ اس کا ایمان ہے۔ تو ایمان کا کیا مطلب؟ ان کے ذہن میں یہ راسخ ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، میں خود مختار نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایات کی ضرورت ہے جو کہ کتاب کی صورت میں میرے پاس آئیں گی، ان پر میرا یقین ہوگا۔ میں من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، نہ گزارنا چاہوں گا، کیونکہ سیدھا راستہ بتانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنی قرآن کے ذریعے پوری کر دی ہے۔ تو اس پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے من چاہی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی ہدایات کے مطابق میں نے زندگی گزارنی۔ وما انزل من قبلک سے بھی یہی مراد ہے کہ آپ کا اللہ کی ہدایات پر یقین ہوتا ہے کہ ہاں، انسان اپنے مقصود کی تکمیل کے لیے ہدایات خداوندی کا محتاج ہے، اس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ آج کل تو ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ، ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ ان کا یؤمنون بما انزل الیک، یعنی آسمانی ہدایت پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہاں، کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے آخرت پر۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے آخرت میں کیا ہوگا، نتیجہ اعمال ہوگا۔ تو متقین کی پانچویں صفت یہ ہے ان آیات کی روح سے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا یقین ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا، ہمارے اعمال کے نتائج کا سامنا ہمیں ضرور کرنا پڑے گا۔ آخرت، ہم نے مالک یوم الدین پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں، تو متقین کی ایک صفت یہ لازمی ہونی چاہیے اس میں کہ جو وہ کر رہے ہیں ان پہ یقین ہو کہ بھئی یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا یا برا، تو اس سے وہ اس کے انجام سے والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، دوسری جگہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون او کما قال، کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اعمال کے نتائج پر ان کا پورا یقین ہے کہ ہمیں اپنے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دن ایسا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے غلط نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ پانچ آپ تھوڑا سا غور کریں، بات ہماری اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس میں پوری جو آیات بیان کی گئی ہیں، یہ اس وقت تک 4 آیات ہم نے پڑھی۔ ایک تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اس میں ہدایت ہے، یعنی اس سے متقین ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ظاہر۔ اب پھر متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے گنوا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات ہمیں گنوائی ہیں یہ اگر ہم میں ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ان صفات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا تاکہ ہم متقی بن سکیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں یہ 5 صفات پیدا کر لیں، اور اگر یہ نہ پیدا کر سکیں، اس میں کوئی بھی چیز ہمارے، یعنی یہ سب لازمی اجزاء ہیں متقی بننے کے لیے، تو پھر ہم غیر متقی ہوں۔ کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے بغیر آپ متقی ہونے کا تصور کر سکیں۔ ایمان بالغیب ضروری ہے، اقامت صلاۃ ضروری ہے،
انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے، ایمان بالکتاب ضروری ہے، آخرت پر ایمان ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے مکمل اس پر یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اگر یہ صفات آپ اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو کیا ہوگا کہ آپ متقی بن جائیں گے. تو کیا ہوگا کہ آپ کتاب سے ہدایت حاصل کر لیں گے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نتائج کیا ہیں. آپ ایسا ہو گئے، متقی بن گئے، تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، یعنی صحیح راستے پر ہیں، یعنی درست راستے پر ہیں. ہم تو ان صفات کو ضروری نہیں سمجھتے اور پھر یہ خیال کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں گویا کہ ہم اپنے خیال میں سچے ہیں یا اعمال میں درست ہیں، حالانکہ یہ صفات ہم نے نہیں پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہیں یہ رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، یہ لوگ ہدایت پہ ہیں. اس کے علاوہ جو غیر متقی ہیں تو وہ تو ہدایت پہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی ہو کہ وہ تو ہدایت پہ نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں اولئک، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے اپنی زندگی کے مقاصد میں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی فلاح اگر کسی نے حاصل کرنی ہے، مختصر آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی نے فلاح پانی ہے زندگی میں، زندگی کے مقاصد میں، تو اس کو متقی بننا ہوگا، اس کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہوگی، اس کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. تو اس کے بعد فلاح، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو فلاح یافتہ ہے، یہ تو کامیاب ہے. اولئک ہم، ان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ہم تو شک و شبے میں، اپنی فلاح کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن نہیں، اگر یہ صفات آپ لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. بات چیت جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.